ہے وہ 1+16 کی ہے. ہر یعنی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ ہیڈ آف ڈیلیگیشن کے ساتھ 16 لوگ موجود ہوں گے مین ہال میں, اور اس طرح تقریباً 1000 لوگوں کا ہم توقع کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ٹیمز آ رہی ہیں سیکیورٹی کی, میڈیا کی اور دوسری چیزیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیاری پوری ہے. میزبانی کا جو ہے ان کی ہماری ذمہ داری انشاءاللہ وہ پوری طرح ہم نبھائیں گے. کوئی ہم نے کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں کی. یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے جس کے اوپر اس کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, اس کے مطابق تمام کارروائی ہوتی ہے. جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ایس سی او کا ہیڈز آف اسٹیٹ سمٹ ہوا تھا استانہ میں, تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور باقی ان کے ساتھ وزراء بھی تھے, میں بھی تھا اس میں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کئی سالوں کے بعد اس طرح کا بڑا ایونٹ مجھے جو یاد 1997 میں ہوا تھا, 21-22 میں ای سی او جو ہے وہ یہ اس طرح کے فورم ہوئے ہیں ملٹی لیٹرل, لیکن جو بڑا فورم تھا وہ 1997 میں تھا. میرے نزدیک 27 سال کے بعد پاکستان ایک بہت بڑے فورم کی میزبانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائیں گے, اور جو ہمارے مہمان ہیں ان میں سے کچھ کیونکہ سوال ہے میں اس کا جواب اپنے اس بات میں کر رہا ہوں. کچھ ممالک ہیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز بھی مانگی ہیں پاکستان سے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے. وہ ہم نے مثلا چائنا ہے وہ تو ایک دن پہلے تشریف لا رہے ہیں, وہ تو ایک قسم کی ایکسکلوسیو بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے کل آ رہے ہیں بجائے 15 کو آنے کے. باقی تمام ڈیلیگیشن 15 کو آئیں گے, 16 کی رات کو فارغ ہوں گے اور واپس جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں ایس سی او کے لیے, انہوں نے بھی کچھ ممالک نے, رشیا ہے فار ایگزامپل اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے, انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں. وہ پاکستان فارن آفس نے وہ میٹنگز پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے طے کر لی ہیں. یہ بھی سوال مجھ سے پوچھا گیا اور میں اس کا جواب کمبائن دے دیتا ہوں کہ جی انڈیا کیا بائی لیٹرل ہوگا. تو انڈین فارن منسٹر جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بائی لیٹرل کی ریکویسٹ نہیں ہے, ہم نے بھی کوئی بائی لیٹرل کی ان کو دعوت نہیں دی. وہ ایس سی او کے فریم ورک کے اندر جو ان سے بات ہوگی وہ ایس سی او کے فریم ورک میں ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر شنگھائی کارپوریشن کے یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ میں اس حوالے سے ہوگی. تو جب یہ تمام کارروائی 16 تاریخ کو جب مکمل ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ایس سی او کے اسٹینڈرڈ فارمیٹ کے مطابق ہوسٹ کنٹری کی طرف سے میں اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل پریس کو ڈی بریف کریں گے, اور انشاءاللہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے. میں اپنی پاکستان کی طرف سے میزبان ملک ہونے کے ناطے دوں گا. تو انشاءاللہ آپ کو ہم ساتھ جاری اپڈیٹ رکھیں گے, اور مجھ سے بھی زیادہ سپیڈ پہ عطا طارق صاحب آپ کو ایڈوانس انفارمیشن ہر چیز کی دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر آپ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عطا طارق صاحب واک کا اہتمام کیا ہے, تیاریوں کا جو آپ نے دیکھی ہیں, جو ماڈلز آپ نے دیکھے ہیں وزیر داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد کی جو محنتیں ہیں, آپ کتنے % کو مارکس دیتے ہیں؟ اور دوسرا سب سے اہم سوال کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مسلسل وہی جو احتجاج دھرنے اگر ان کی کوئی کوشش ہوئی تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی اور آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہوگا؟ دیکھیں میں پوری ٹیم کو, جناب عطا طارق صاحب ان کی ٹیم کو, میں چیف کمشنر صاحب چیئرمین سی ڈی اے ان کی ٹیم کو, میں انفیئر ہوں گا وزارت خارجہ کی پوری ٹیم کو, انٹیریئر منسٹری کی پوری ٹیم کو, تمام سٹیک ہولڈرز جو ذمہ داری ہے وہ کئی ہفتوں سے واک تو آپ کے ساتھ آج کی ہے, خاموشی سے اکیلے کئی چکر لگاتے ہیں رات کو اٹھ کے. تو اس لیے آپ نے بھی دیکھا الحمدللہ ان سب دوستوں کی کاوشوں سے آپ نے کہا مارکس میرے نزدیک تو 100% مارکس ہونے چاہیے سب کو انشاءاللہ. باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا. اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا. چین کے وزیر اعظم 1 سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا, اور ریسنٹ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی, ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غزہ کے لیے ہے, فلسطین کے شہیدوں کے لیے 43,000 قریباً 90,000 وہاں زخمی ہیں, یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا. دیکھیں ہم سب کے لیے پاکستان سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونے چاہیے, پاکستان فرسٹ جسے کہتے ہیں, اور ملک کے مفاد میں
اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے, کوئی احتجاج کرنا ہے, کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے. یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا. ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں, بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے. تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ 15 کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں, اور یہ 15 کی کال کینسل ہونی چاہیے, یہ ان کے بھی اپنے مفاد میں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ریکنسلیشن میں بلیو کرتے تھے, آپ نے تو 126 دن کا دھرنا بھی اٹھایا تھا. میں نے کہا کہ میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں ریکنسلیشن میں, لیکن 9 مئی کے جو ایکشن تھے جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کر دیا, اپنی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا, اسٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ. میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب یعنی مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کریکٹ کر لینا چاہیے, اور یہ 15 کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ لاسٹ ایئر جب ہندوستان میں گوا میں ہوا تھا SCO, جو ہم گئے تھے وہاں پر, تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ شیک ہینڈ نہیں کیا گیا تھا. رات کو شیک ہینڈ کیا گیا تھا لیکن پبلکلی کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا. تو ایک امپریشن ایسا لگا کہ جس طرح جو سینٹر آف دی اسٹیج ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان جہاں پر بھی ہوں وہ سینٹر آف دی اسٹیج ہے. تو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے آپ ہندوستان کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں, پہلے بھی وہ آئے تھے, اور 2015 کی وہ جو ایک ہسٹورک میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ, تو اس کے بعد کوئی امید لگتی ہے کیونکہ ظاہر نون لیگ کی ہی یہاں پر حکومت ہے جن کے ساتھ نریندر مودی آگے بڑھنا چاہتے تھے, تو کوئی پازیٹیو ٹریجیکٹری لگ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ہونے کے ناطے ہماری مذہبی ٹریننگ بھی یہی ہے, ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کی بھی ٹریننگ یہی ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا. تو ہمیں میزبان ہونے کے ناطے ہر ایک کو عزت دینی چاہیے, احترام سے ان کو کرنا چاہیے, اور ان کو ویلکم کریں گے چاہے کسی بھی ملک سے ہو. جو ممبر SCO ممبر ہے وہ اس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں. میں نے ابھی کلیئر کیا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے, تو اس لیے SCO کے فریم ورک میں ہم پوری ان کو پروٹوکول اور عزت دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا بنیادی ہے, سوشو کلچرل اکنامک اینڈ ہیومینیٹیرین ایشوز. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ڈسکشن میں لائے بغیر یہ کانفرنس جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے, اور کیا پیس ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نہیں, دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, کیا وہ انوائٹ نہیں کیا گیا؟ ایک سیکنڈ ہے. دیکھیے جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں, سوشو اکنامک, کلچر, ہیومن رائٹس وغیرہ, یہ سارے اس کے مینڈیٹ میں ہیں SCO کے. سو کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. یہ فورم جب بھی ملتا ہے ان تمام ایشوز پہ بات کرتا ہے, اور جو بات ہوگی اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا کمیونیکے کی شکل میں پریپیئر ہوگا, اور میں اور سیکرٹری جنرل SCO ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, افغانستان پہ آ جاتے ہیں. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, 2021 سے افغانستان آبزرور اسٹیٹس ان کا تھا, وہ فل ممبر نہیں تھے, لیکن 2021 سے وہ انہوں نے ان کی جو ہے ممبر ایون آبزرور اسٹیٹس ورچولی سسپینڈڈ کہہ لیں یا انفرکشس کہہ لیں. چونکہ 2021 سے ان کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان وجوہات کے, تو پاکستان اکیلا ان معاملات میں فیصلے نہیں کر سکتا. ملٹی لیٹرل فورم پہ, جو ملٹی لیٹرل فورم کا جو ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیولی ہوسٹ کنٹری کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے بالکل انویٹیشن نہیں بھیجی, اور ہم نے ان اکارڈنس میں جو 2021 سے چل رہا ہے اس کو فالو کیا. جی میڈم. سر SCO کو ریجنل تنظیموں میں دنیا کی سب سے بڑی تنظیم مانا جاتا ہے. یہاں پہ 12 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں, ایک بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے, اعزاز ہے کہ میزبانی کر رہے ہیں. پاکستان کا عالمی طور پہ جو اس کا تشخص ہے وہ کیا آپ دینا چاہتے ہیں باہر؟ اور دوسرا بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جس طرح ٹریڈ ہے, اکانومی, انفراسٹرکچر اور انرجی خصوصاً, جس سے پاکستان جو ہے وہ دنیا ممالک کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ عوام کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں. اینڈ سیکنڈلی آپ نے سر تیاریاں دیکھی, پاکستان ٹیلی ویژن سر آپ کے ساتھ موجود ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن 360 کا پلان لے کے اس کو کوریج کر رہا ہے, اس سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی کو اویل کر کے, تو وہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے, جو بائی لیٹرل ہماری ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے سعودیہ کا دیکھا,
27 MOU سائن کیے گئے. تو وہ بائیلیٹرل تو ہماری مثلا رشیا سے بھی بات ہوگی جنہوں نے بائیلیٹرل جن سے ہو رہے ہیں, چائنا سے بھی بات ہوگی, دوسرے ممالک سے بھی بات ہوگی, لیکن اس فورم کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے اپنے مینڈیٹ میں آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ ایک پروٹوکول ہے اس فورم کا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں پی ٹی وی اور اطاعت تاڑر صاحب کی آلریڈی ایکنالج کر چکا ہوں, تعریف کر چکا ہوں, ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ گریٹ جاب. اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہوسٹ ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اس میں انشاءاللہ بلند ہوگا نام اور عزت افزائی ملے گی, اور انشاءاللہ پورا ہمیں اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. سر SCO سمٹ کا اسپیکٹرم تو جیسے آپ نے بتایا کہ وسیع ہے, جبکہ SCO ہیڈز آف کونسل آف گورنمنٹ کا اسپیکٹرم ڈفرینٹ ہے جو کہ کنیکٹیوٹی اور اکانومی پہ ہے. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی جو انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی اس پہ کوئی, کیونکہ دونوں رکن ممالک ہیں, تو کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں ایک براڈر کانٹیکس میں اپنا نارتھ ساؤتھ یہ ساری کنیکٹیوٹی میں ہماری کئی ممالک سے بات ہو رہی ہے. ریلوے کی لنکیجز کی بات ہو رہی ہے, روڈ لنکیجز کی بات ہو رہی ہے. وہ ہم اپنی ایفرٹس یہ گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کنٹینیوسلی کر لیے پچھلے 8 مہینے میں, اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. اس کا پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ وہ اس کا مینڈیٹ جو ہے نا, ہمیں اس کے اندر رہنا ہے. ہم یہ بینگ ہوسٹ ہم اس کو یعنی ایکسٹرا نہیں اس کو اسٹریچ کر سکتے, وہ اس لمیٹیشن میں رہ کے ساری بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ سہیل صاحب, پھر اس کے بعد لاسٹ کویسچن آپ سے. جی ڈاکٹر صاحب طارق صاحب نے مجھے ذمہ داری دی. اچھا چلیں آپ کر لیں, اس کے بعد لاسٹ 2 کویسچن اس کے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جس طرح باقی تنظیمیں WTO ہے اس کے پہلے یہ چھوٹی تنظیم ضرور ہے, لیکن ریجن کے حوالے سے اس دفعہ فروٹفل ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ 27 سال بعد پاکستان میں اس کا اجلاس ہو رہا ہے, کانفرنس ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریجنل کنیکٹیوٹی اور باقی جو اس کے مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کا فرق پڑے گا یا اجلاس کے بعد ویسے ہی ہو جائے گا؟ میں بھائی وہی کہوں گا کہ اجلاس کے جو اپنے کنٹورز اور پیرامیٹرز ہوں گے, اسکوپ آف ڈسکشنز ہوگی, وہ اس کے اپنا جو چارٹر ہے SCO کے اندر ہوں گی. لیکن جب آپ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایفرٹس ڈفرینٹ ہیں. وہ ہم بائی لیٹرل آلریڈی کر رہے ہیں, اس میں کئی ٹرائی لیٹرل بھی ہیں, اس میں کئی ملکوں میں ٹیپی ہے فار ایگزامپل, تو اس میں 4 کنٹریز انوالو ہیں. اگر ہماری ریلوے کنیکٹیوٹی ہوگی تو شاید 3 کنٹریز انوالو ہوں. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی پیرل شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. جی سہیل صاحب لاسٹ پھر لاسٹ. جی وزیر خارجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان SCO کا ایک امپورٹنٹ وائبرنٹ کنٹری بن کے ابھرا ہے, اور SCO رائزنگ, جس طرح ایسٹ رائز کر رہا ہے پاکستان اور SCO مل کے رائز کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہمارا اس دفعہ SCO کا تھیم ہے وہ پراسپیرٹی ہے. تو پراسپیرٹی کے حوالے سے پاکستان نے کیا کوئی سالڈ روڈ میپ بنایا ہے کہ پورے ریجن کی پراسپیرٹی کس طریقے سے پاسبل ہے, اور اس میں باٹل نیکس جو ہیں وہ کیا ہیں, نان ٹیرف بیریئرز ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں پراسپیرٹی کے لیے پورے ریجن کو انٹیگریشن کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے امن کی ضرورت ہوگی. ہماری جو اس حکومت کی جو کور آبجیکٹیو ہے یا کور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے پیس, ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس کے لیے کام کریں. اس کے نتیجے میں آپ کی انشاءاللہ اکانومی کے عام جو کامن مین ہے اس کی زندگی میں چاہیے, مہنگائی میں کمی آنی چاہیے, آپ کے انٹرسٹ ریٹ میں کمی آنی چاہیے, آپ کا معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے. یہ سارے آبجیکٹیو ہیں. تو یہ ملٹی لیٹرل بھی ہیں اور ہمارا اپنا کور ایجنڈا بھی ہے جو میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہوم گرون ایجنڈا جس کا نام ہے. تو ہمارا سارا یہ جو اپنی پلان ہے وہ اسی کے ارد گرد ایوالو کیا ہوا ہے. اور بائی دی وے یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. یہ آپ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا مینیفیسٹو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے قوم سے کیا وعدے کیے ہوئے. اور اسی کے ارد گرد کئی ایسے ہمارے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے فسکل ایئر 25 میں یعنی جون 2025 تک کرنے تھے. 10% تک مہنگائی لانی تھی, وہ الگ حل سے آلریڈی آ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکیلا وہ لوگ ہیں ان سے پوچھیں جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان سفارتی طور پہ اوپر تنہائی کا شکار ہے. اب آج ان سے پوچھیں کہ جی تنہائی کا شکار ہے یا ساری میرے دوستوں کی, کولیگز کی دن رات کی یعنی اس کو بزی رکھا ہوا ہم نے. تو ابھی یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کئی اور سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ ہے, چوگم آگے آ رہا ہے کامن ویلتھ کا سماؤ میں. اس کے علاوہ اپنا سعودی عربیہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ انیشیٹو کا جو کرتے ہیں. اس کے بعد قطر کی ایگزیبیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور جسٹ 1 جنوری سے
اللہ کے فضل و کرم سے، یہ آپ کی دعائیں ہیں 25 کروڑ عوام کی، کہ پاکستان 12 سال پہلے جب UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا تو 1 ووٹ کی برتری سے ممبر بنا تھا. اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے 182 ووٹ ورسز 5. تو یہ پاکستان کے جو کہتے تھے کہ سفارتی طور پہ تنہا ہو چکا ہے، وہ آج ری اسیس کریں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. اور وہ ہم اپنے 2 سال ممبرز UN سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے اپنے ایجنڈے کو، گلوبل ایجنڈے کو، اور یہ جو ابھی پیچھے مجھے پیس، پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی بات کر رہے تھے، اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں گے. میرا سر پاکستان کی ڈپٹی وزیر اعظم سے یہ سوال ہے، یقیناً شنگھائی تعاون تنظیم کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، اپنا پروٹوکول ہے، لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ 2 طرفہ ملاقاتوں کی پاکستان کی قیادت سے. فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے سر. اس میں بالکل شک و شبہ سے بالا تر آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور قومی اتفاق رائے پیدا کیا. تو جو آپ کی 2 طرفہ ملاقاتیں ہیں، یقیناً قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ یقیناً فلسطین اور غزہ کا جو المیہ ہے، اس میں کیا بات چیت ہوگی سر؟ دیکھیں، کوئی ایسا موقع وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم نہیں چھوڑتی جس میں غزہ اور فلسطین کی بات نہ ہو، اور اس میں اب لبنان ایڈ ہو چکا ہے. پرائم منسٹر نے ریاض میں جو باتیں کی وہاں وہی بات تھی. ابھی ملیشین پرائم منسٹر ہے، ان کے ساتھ وہی باتیں ہوئیں. چینی قیادت اگر ایون ادھر ملی، UN میں جتنی سٹرونگ انہوں نے سپیچ کی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے. OIC جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ تھا گیمبیا میں، وہاں سے شروع ہوا. ہم نے نہ صرف غزہ کی اور کشمیر کے اوپر OIC کا کانٹیکٹ گروپ، OIC کشمیر کے اوپر وہ کئی سالوں سے نہیں ملا تھا. پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد پاکستان کی کوششوں سے میں پاکستان کی اور وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہا تھا دونوں کیپیسٹیز میں، وزیر خارجہ اور ان کے بہاف پہ. ہم نے وہ اس پہ کانٹیکٹ گروپ پہ میٹنگ کروائی جس میں تمام ممبرز نے شرکت کی. ہم نے اسلامو فوبیا پہ وہاں ایک سیکرٹری جنرل کا ایک پرماننٹ انوائے یعنی مقرر کروایا. غزہ کے اوپر ہم نے بھرپور، جو آپ نے UN میں وزیر اعظم شہباز شریف کا جو دیکھا ہے، یہ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. اس کے بعد D8 ہوا، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے فل فورس کے اوپر صرف غزہ کا تھا. اس کے بعد عمان میں کنگ آف جارڈن، پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، UN سیکرٹری جنرل نے یہ کیا. ہم نے بھرپور اپنی نمائندگی کی اور بائی نیم شاید ہی کسی نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہو یا کرٹیسائز کیا ہو جو ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی اس کے بعد جدہ میں ہوا، اس میں میں نے پاکستانی نمائندگی کی اور فارن آفس نے یعنی پرفارم کیا وہاں کہ ہم نے ادھر. تو ابھی ایک اور ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ انڈر کنسیڈریشن ہے OIC کی ہیڈز کی میٹنگ، اور اس کے ساتھ جو عرب لیگ ہے وہ بھی شاید کمبائن ہو جائے. اور ایجنڈا کیا ہوگا؟ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو بربریت ہو رہی ہے غزہ میں، لیبنان میں، اس کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا. تو ہم تو اس میں کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں ہم ان کی آواز نہ بنے، اور ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں. 10 کنسائنمنٹ جا چکی ہیں. پہلے ایجپٹ کے جا رہی تھی، اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے. عمان، جارڈن کی گورنمنٹ سے بات کر کے اب عمان کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور وہاں معاملہ نہیں ختم ہو، یہ جاری ہے. پرائم منسٹر نے ابھی 2-3 دن پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی، اس میں انہوں نے NDMA کو کہا کہ آپ ٹینٹس کی اور اس طرح کی سردیاں آ رہی ہیں، فوری طور پہ تیاری کریں. وہ ہو رہا ہے. انہوں نے ایک اسپیشل اکاؤنٹ PM ریلیف فار غزہ اینڈ لیبنان، اس کے لیے تو ہماری اس پہ آپ سمجھیں کہ ٹاپ پرائرٹی ہے. جیسے ہمارے لیے کشمیر کی پرائرٹی ہے، اسی طرح غزہ کی پرائرٹی. ایک جو ڈاکیومنٹ اڈاپٹ ہونا ہے وہ ہے کوآپریشن امنگ SCO ٹریڈ باڈی، جو کہ پاکستان کا پروپوزل تھا، اس میٹنگ میں اڈاپٹ ہونا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ، واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ، کہ کتنی بڑی پاکستان کی عادت سکسیس کے طور پہ، اب وہ بھلے SCO ڈاکیومنٹ کے طور پہ اڈاپٹ ہوگا لیکن پاکستان پروپوزل تھا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں، اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کامیابی ہے کہ اس کے حوالے سے SCO کے ممبر ممالک کے کامرس اینڈ ٹریڈ منسٹرز کی میٹنگ ہو چکی ہے. کچھ فزیکلی پاکستان آئے تھے چند ہفتے پہلے، کچھ نے اپنا ورچوئل جوائن کیا. تو اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ اس کا حصہ ہوگی. اور پاکستان اوبیسلی الحمدللہ ایک اچھا تھا، ہم نے ایک ٹریگر کیا، سب ممبر مانے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آؤٹ کم نکلے گی. تھینک یو سر، تھینک یو. جب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.